السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم سینٹ جان گرین آون کے ون ایکٹ پلے پروگرس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. جان گرین آون ایک آئرش پلے رائٹ ہے جو کبھی خود بھی وار کا حصہ تھے. اسی ایکسپیرئنس پہ اس نے یہ پلے لکھا ہے اور یہ ایک اینٹی وار پلے کی کیٹیگری میں آتی ہے. اس پلے میں وار کے بارے میں پوائنٹس لکھے گئے ہیں. یہ ورلڈ وار 1 کے بعد اسی بیک گراؤنڈ کے اگینسٹ لکھا گیا ہے. ورلڈ وار 1 میں ہزاروں لوگوں کو مارا گیا، ہزاروں مائیں بے اولاد ہو گئی، کافی زیادہ لوس ہوا، کافی جانی و مالی نقصان ہوا، مگر پھر بھی ورلڈ وار 2 لگی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کچھ ایسی بھی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہے کہ جنگیں لگی رہے. اسی سوچ کو ریپرزینٹ کرنے والا کریکٹر ہے اس پلے میں پروفیسر ہنری کوری، جو کہ پلے کے سٹارٹ میں شہر سے کافی دور اپنے لیبارٹری میں کافی عرصے سے ایک ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے. اور وہ ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ وہ ایک بم بنا رہا ہے اور آج وہ کامیاب ہو گیا ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ خوش ہے. اس کی فزیکل اپیرنس سے وہ کافی کرول انسان لگتا ہے، جو کافی خود غرض قسم کا کریکٹر ہے، جس کا کسی اور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور صرف اپنے ایکسپیریمنٹ میں بیزی ہے. اس کی لیبارٹری کی ڈسکرپشن بھی ہوئی ہے کہ اس میں سامان چاروں طرف بکھرا پڑا ہے اور دیواروں پر بھی بمس کے الگ الگ سیکشن کے ڈائیگرامز لگے ہوئے ہیں اور ساتھ میں بم بنانے کا پروسیس بھی چل رہا ہے. اور آخر کار ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو چکا ہے. اسی وجہ سے وہ اسٹیشن سے اپنی چھوٹی بہن مسز میلڈن کو لانا بھول گیا. یہ اس کی چھوٹی بہن ہے جو اپنے بھائی کا ویٹ کرتی رہی اسٹیشن پہ، بٹ جب وہ نہ آئے تو وہ خود گھر آ گئی. سرونٹ آ کر کوری کو اس کی بہن کے آنے کا اطلاع دیتی ہے اور ساتھ میں پوچھتی ہے کہ وہ چائے کہاں پیے گا. کوری اسے میلڈن کو لیبارٹری میں ہی بھیجنے کا کہتا ہے. پھر مسز میلڈن کی پرسنالٹی کا ذکر ہوا ہے کہ وہ کافی سوبر پرسنالٹی والی ویڈو ہے جن کی ایج تقریباً 40 سال ہے اور کافی باعزت خاتون ہے. بٹ اس وقت اس نے بلیک کپڑے پہنے ہیں کیونکہ وہ بہت صدمے میں ہے. آج ان کے بیٹے کی ڈیتھ اینیورسری ہے. کوری اس کو اسٹیشن ان کے پیچھے نہ آنے کی وجہ اپنے ایکسپیریمنٹ کا سکسیس بتاتا ہے. میلڈن یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس نے ایسا کیا ایکسپیریمنٹ کیا ہے جو وہ بہت زیادہ خوش ہے، لیکن کوری اس کے دکھ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں بتانا چاہتا. مسز میلڈن نے اپنا ایک جوان بیٹا کھو دیا ہے جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی، جس کے لیے اس نے بہت کچھ سوچا تھا، بہت ارمان رکھے تھے. اور مسز میلڈن کا شوہر بھی اپنے بیٹے کے دکھ میں مر جاتا ہے اور اب وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی ہے. آج اسٹیشن پہ اسے ایک لڑکے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹے کی موت بم گرنے سے ہوئی تھی اور اس کی باڈی فلی ختم ہو گئی تھی، اور وہ یہ سن کے اور بھی دکھی ہو جاتی ہے کہ ان کا پیارا بیٹا اس حال میں دنیا سے گیا. پروفیسر کوری اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ اس نے ایک ایسا بم بنایا ہے جس سے وار بہت جلدی ختم ہو جائے گی. وہ بہت ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے کہ شاید کوری نے وار کو ختم کرنے کے لیے کچھ بنایا ہے، مگر اسے یہ جان کر بہت دکھ ہو جاتا ہے کہ اس کے بھائی نے بہت پاورفل بم بنایا ہے جو کہ پورے شہر کو تباہ کر سکتا ہے. وہ پہلے اس فارمولے کو برٹش گورنمنٹ کو آفر کرے گا، لیکن اگر انہوں نے اس کی اچھی پرائس نہیں دی تو وہ اس کو کسی اور کنٹری میں یہ فارمولا بیچ سکتا ہے اچھی قیمت پر. کوری بہت زیادہ فیمس ہونا چاہتا ہے اور خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ لاجک دیتا ہے کہ ہمیں وار کو اتنا زیادہ ہاربل بنانا چاہیے کہ لوگ وار میں پڑنے سے پہلے سوچیں اور کوئی بھی کنٹری جنگ لڑنے کی ہمت ہی نہ کرے.
کوری کے لیے وار کا مطلب اس سائٹ کی جیت ہے جس سائٹ کے لوگ دوسرے لوگوں کو زیادہ مار دے، مطلب یہ کہ جن سائٹ کے زیادہ لوگ مر جائے وہ سائٹ ہار جاتی ہے۔ اس کی سسٹر اسے سمجھاتی ہے کہ انہی کی طرح کسی شخص نے بھی وہ بم بنایا ہوگا جو اس کے بیٹے پر گرا تھا۔ مسز میلڈن اپنے بھائی کوری کو اپنے بم کو ضائع کرنے کو کہتی ہے تو کوری اسے پاگل کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ دنیا کی واحد عورت نہیں جس نے بیٹا یا شوہر کھو دیا ہو۔ تو وہ غصے میں آ کر کوری کا سارا سامان توڑ دیتی ہے، مگر کوری اس کو کہتا ہے کہ اس طرح وہ اس کے فارمولے کو ختم نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اس کے ذہن میں ابھی بھی موجود ہے۔ تبھی مسز میلڈن کی نظر میز پر پڑے ایک چاقو پر پڑتی ہے اور اسی سے کوری پر وار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ انہیں یہ کرنا پڑا، اور اسی کے ساتھ پلے ختم ہو جاتی ہے۔